अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس خطبے کے ساتھ جماعت احمدیہ نیوزی لینڈ کے جلسے سالانہ کا آغاز ہو رہا ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف ملکوں کے جلسوں پر بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ جلسہ سالانہ کے انعقاد کا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں یہ تھا کہ تاکہ آپ کے ماننے والوں کے دل اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور ہر احمدی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا بھی مالک بن جائے. ایک احمدی اور غیر احمدی میں بڑا واضح فرق نظر آنے لگ جائے. بس جو جلسہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے قریباً 116 سال پہلے شروع فرمایا تھا، آج اسی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام احمدی دنیا میں جلسہ سالانہ منعقد کیے جاتے ہیں. بس آپ کا بھی جلسہ اسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے. اس لیے سال کے دوران اگر بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے جماعت احمدیہ کا قیام فرمایا، جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو یہاں جب آپ خالصتاً روحانی ماحول حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق اپنے اندر تعلیم کے مطابق ہم اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ یہاں سے جہاز گزرتا ہے کہ ٹرین گزرتی ہے؟ ٹرین بھی آپ کی جہاز کی طرح ہے. اور نہ صرف جلسہ کے ان 2 دنوں میں اس بات کا خیال رکھیں بلکہ بعد میں بھی اس طرف توجہ دیتے رہیں، تبھی ہم احمدیت کے پیغام کو آسن رنگ میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خدا کے قریب لا سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا نہ کی تو ہماری کسی بات کا اثر نہیں رہے گا. یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے احمدیت پیغام دنیا میں پھیلانا ہے،
پہلے اپنے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی اس کے لیے. بس ہر احمدی کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہر وقت اس کے دل میں یہ احساس رہے کہ اب وہ احمدی ہو گیا ہے، اور اگر اس میں کوئی پاک تبدیلی نظر نہ آئی تو اس کا احمدی ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. جیسے کہ میں نے کہا، یہ احساس کہ میں احمدی ہوں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے تب ہوگا جب ہر وقت آپ کو یہ فکر رہے گی کہ میرے ہر عمل کو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ احساس ہوگا کہ میرے ہر عمل کو، میرے ہر کام کو خدا دیکھ رہا ہے تو اس کی پھر یاد بھی دل میں رہے گی. 5 وقت نمازوں کی طرف بھی توجہ رہے گی اور اس کے باقی احکامات پر عمل کرنے کی طرف بھی توجہ رہے گی. اگر اللہ تعالیٰ کی تمام طاقتوں کا احساس رہے گا تو ہر وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے اس کو یاد رکھیں گے، اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے. اور جب اس کے فضل سے ہماری زبانیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری زبانیں اس کے ذکر سے چلتے پھرتے تر رہیں گی تو ہر وقت نیکی کی باتوں کا احساس دل میں رہے گا. اور یہی نیکی کی باتوں کا احساس ہے جو کہ انسان کے اندر پھر پاک تبدیلیاں، یہ نیکیاں ہی ہیں جو پاک تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. پاک احساس جو ہے یہ پاک تبدیلیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. تو یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے اور اللہ کا خوف دل میں قائم رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور صبح اور شام اس کی پناہ مانگو، اس سے مدد طلب کرو کہ وہ تمہیں صحیح راستے پر چلائے. اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو تم غافلوں میں شمار ہوگے. اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے جگہ کہ جو دم غافل وہ دم کافر. تو اسلام قبول کرنے کے بعد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں داخل ہونے کے بعد پھر یہ غفلتیں جو ہیں وہ بڑی فکر مندی کی بات ہیں. بس صبح شام اللہ کے ذکر اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے دن ڈرتے ڈرتے بسر ہونے چاہیے. یعنی یہ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور جب یہ فکر ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رہے گا، اس کی یاد بھی دل میں رہے گی، اس کا ذکر بھی زبان پر رہے گا، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش بھی رہے گی. اس کی مخلوق سے اچھے تعلقات رکھنے کی طرف توجہ بھی رہے گی. نظام جماعت سے تعلق بھی رہے گا، خلافت سے وفا کا تعلق بھی رہے گا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے کی وجہ سے رہیں گی. پھر آپ نے فرمایا ہے کہ تمہاری راتیں بھی اس بات کی گواہی دیں کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر تم نے تقویٰ سے رات بسر کی. راتوں کو بھی جب تقویٰ سے گزارنے کا خیال رہے گا تو ہر قسم کی لغویات اور بےہودگیوں سے انسان بچا رہے گا. آج کی دنیا میں 1000 قسم کی برائیاں اور آزادیاں ہیں اور ایسی دلچسپیوں کے سامان ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل رکھتے ہیں. بس یہ جو چیزیں ہیں آج کی نام نہاد سلجھی دنیا میں یا سویلائز دنیا میں یا سوسائٹی میں، جس کو سوسائٹی میں بڑا رواج دیا جا رہا ہے اور بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور 2 مردوں کا میل ملاپ ہے
آپس میں گھلنا ملنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، نوجوانوں کا رات گئے تک مجلسیں لگانا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی ہیں۔ بس ہر احمدی کو ہر وقت ایسی لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے جو آپ کے اندر، ہر ایسی چیز جو آپ کے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے میں روک ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں کبھی ذہنی سکون نہیں دے سکتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی مادی چیزیں حاصل کر کے اس کو ذہنی سکون مل جائے گا، حالانکہ ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے جانے سے مزید حاصل کرنے کی حرص بڑھتی ہے، اور اس کوشش میں کیونکہ ہر کوئی ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا، بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس احمدی کو ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے دل کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ضمانت بھی دی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں بیچنے والے، مارکیٹ کرنے والے، چیزیں بنانے والے دنیاوی بڑے بڑے اشتہار دیتے ہیں کہ ہماری فلاں چیز خریدو تو 100% سکون یا سیٹسفیکشن مل جائے گی، تسلی ہوگی، لیکن کبھی ہوتی نہیں، جتنا بڑا کوئی چاہے دعویٰ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیتا ہے کہ میرا ذکر کرنے والوں کو، حقیقی طور پر میرا ذکر کرنے والوں کو، ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے عمل کرنے والوں کو اطمینان قلب کی ضمانت ہے، اطمینان قلب دوں گا میں، دل کو چین اور سکون ملے گا، جیسا کہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی بس سمجھ لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور ذکر نمازوں کے علاوہ بھی ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کی یاد، جیسا کہ میں نے بتایا یہ ذکر ہی ہے، اللہ کا خوف دل میں اگر رہے تو مختلف دعائیں آدمی مختلف وقتوں میں پڑھتا رہتا ہے، کئی کام ایسے نہیں کرتا کہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کا ذکر صرف نمازوں میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی عقل مند انسان اور مومن وہی ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ تو یہ ہے صحیح مومن کی نشانی، کیونکہ اس ذکر سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور جرأت بھی پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے اس بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی اے مومنو جب تم کسی گروہ کے کسی فوج کے مقابلہ پر آؤ تو قدم جمائے رکھو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس کسی برائی کے مقابلے پر کھڑا ہونے کے لیے، دل میں جرأت پیدا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ شیطان بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آج کی دنیا میں دجل کے مختلف طریقے ہیں، دجل مختلف قسم کی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے، اور ہمارے ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ ان ترقی یافتہ ملکوں میں آ کر بھی اور اپنے ملک میں بھی ان کے حملوں کی وجہ سے
ان حملوں ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور یہ نام نہاد جو سویلائز سوسائٹی ہے، ان کی جو برائیاں ہیں فوراً اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس ان کے حملوں سے بچنے کے لیے اور ہر قسم کے کمپلیکس سے، احساس کمتری سے اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر انتہائی ضروری ہے. اسی سے دلوں میں جرأت پیدا ہوگی، پاک تبدیلی پیدا ہوگی. اس زمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی شے ہے جو قلوب کو اطمینان عطا کرتا ہے. فرمایا پس جہاں تک ممکن ہو ذکر الہی کرتا رہے، اسی سے اطمینان حاصل ہوگا. ہاں اس کے واسطے صبر اور محنت درکار ہے. اگر گھبرا جاتا ہے اور تھک جاتا ہے تو پھر یہ اطمینان نصیب نہیں ہوگا. بس ایک مستقل مزاجی سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اگر بے صبری دکھائی تو اطمینان نصیب نہیں ہوتا. پھر شیطان کے مقابلے کی طاقت نہیں رہے گی اگر بے صبری دکھاؤ گے، اگر راستے میں چھوڑ دو گے، پھر پاک تبدیلیاں پیدا نہیں ہو سکیں گی. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی حقیقت اور فلاسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے، اس سے اس کے دل پر ایک خوف عظمت الہی کا پیدا ہوتا ہے. وہ خوف اس کو مکروہات اور مناہیات سے بچاتا ہے اور انسان تقوی طہارت میں ترقی کرتا ہے. بس اس معاشرے کی بے شمار مکروہات ہیں، جیسا کہ میں پہلے بتایا ہوں. ان سے بچنے کے لیے ذکر الہی بہت ضروری ہے، اور اس سے پھر عمل کرنے کی توفیق ملے گی جو ایک احمدی کو دوسروں سے ممتاز کرے گی. ایک فرق ظاہر ہوگا کہ احمدی اور دوسرے میں غیر میں کیا فرق ہے. بس یہ پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے احمدیوں کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے نمونے دیکھ کر دوسرے آپ کی باتیں سن سکیں، اور جب باتیں سنیں گے تو یقیناً یہ باتیں دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث بنیں گی. کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے علماء نے اسلام کی ایسی غلط تشریح کر کے جس سے اسلام کی بالکل الٹ تصویر ابھرتی ہے اسلام کو پیش کیا ہے. لوگ جو غیر ہیں، غیر مسلم، وہ اسلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، جبکہ اسلام کی حقیقی تعلیم جو کہ ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے ایسی خوبصورت ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ احمدی ہونے کے بعد اپنے نیک نمونے قائم کرنا اور احمدیت کے پیغام کو پہنچانا ہر احمدی کا کام ہے، فرض ہے. آپ میں سے اکثریت یہاں فجی سے آئے ہوئے احمدیوں کی ہے، چند فیملیاں پاکستان سے بھی آئی ہوئی ہیں. یاد رکھیں جو بھی یہاں ہیں فجین یا پاکستانی، سب کا کام اس پیغام کو پہنچانا ہے. لیکن فجی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ فجی میں احمدیت کوئی 40-50 سال پہلے آئی تھی، اور جماعت کے وہ بزرگ جن کو جماعت میں شمولیت کی توفیق ملی انہوں نے اپنے اندر تبدیلیاں بھی پیدا کیں، جماعت کی خاطر قربانی بھی دی، اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے پیغام کو اپنے ہم قوموں تک پہنچایا بھی. اور پھر دیکھ لیں تھوڑے عرصے میں کافی بیعتیں انہوں نے کروائیں. اب جب کہ اس وقت کے مقابلے میں آپ کی تعداد بھی کافی ہے، زیادہ سہولتیں بھی ہیں فجی میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی، اس کوشش کے ساتھ بیعتیں کروانے کی طرف توجہ نہیں ہو رہی.
جو پہلوں نے کی. یہاں سے فجی والے بھی سن رہے ہیں, اتفاق سے وقت بھی ایک ہے. تو جو فجی میں رہتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی تبلیغ کی کوششوں کو تیز کریں اور اپنے عملی نمونے دکھائیں, اپنے اندر اسلام کی صحیح روح پیدا کریں. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی اس کوشش میں رہیں, اس پیغام کو آگے پہنچائیں, اپنے عملی نمونے دکھائیں. یہاں تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پر جا کر جائزہ لیں, چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جائیں. گزشتہ سالوں میں 2-3 دفعہ میں اس طرح توجہ دلا چکا ہوں کہ چھوٹی جگہوں پر پیغام پہنچانے کے اور قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں عموماً, اور خاص طور پہ تیسری دنیا میں. ان کی مخالفت اگر ہوتی ہے تو لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے, دنیا داری کی وجہ سے عموماً نہیں ہوتی. پھر مختلف قوموں کے لوگ ہیں فجی میں بھی اور یہاں بھی ہیں, آسٹریلیا میں بھی ہیں. یہ سارا جو علاقہ ہے ان تک پہنچیں, ان کی زبان میں ان کو لٹریچر دیں, ان سے مسلسل رابطے رکھیں, تعلقات بڑھائیں. تو پھر آپ کے اپنے اندر جو آپ کے اپنی طبیعتیں ہیں, آپ کے رویے ہیں, ان میں بھی اگر تبدیلیاں پاک ہوں گی تو آپ لوگ مختلف نظر آئیں گے دوسروں سے ان کو. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جب یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ان کو, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آپ کی زبانوں پر ہوگا, تو یہ مسلسل رابطے اور تعلق جو ہیں وہ دوسروں کو آپ کے قریب لائیں گے. پھر ان ملکوں میں ہمارے چند بچھڑے ہوئے احمدی بھائی بھی ہیں جو لاہوری کہلاتے ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں, آگے خلافت پر نہیں ہے, حضرت مسیح السلام کو مجدد مانتے ہیں. تو ان میں سے بھی بعض مجھے ملے ہیں مختلف جگہوں پر, پہلے شاید یہاں بھی ہوں, اور بڑے اچھے طریقے سے بعض شرافت سے ملے. تو ان سے بھی اگر مسلسل رابطے کے ذریعے سے ان کو بتاتے رہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل بدلنے پر قادر ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ کرنے کے لیے, یعنی تبلیغی میدان میں آنے کے لیے, ایک تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا اور اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ضروری ہے. دوسرے, اس پاک تبدیلی کے ساتھ جس حد تک اپنے دینی علم کو بڑھا سکیں, ہر عمر اور ہر طبقے اور کے لحاظ سے مختلف معیار ہوں گے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے, تو یہ کوشش کر کے حاصل کرنا چاہیے. پھر بعض بنیادی چیزیں ہیں جو بعض مجھے میں نے نوٹ کی ہیں, اپنے یہاں تو بھی جائزہ نہیں لیا لیکن پیچھے دیتا آیا ہوں. جماعت کے متعلق, اسلام کے متعلق جن کو پتہ نہیں بنیادی چیزیں ان کو سیکھنی چاہیے. عورتوں کو بھی, نوجوانوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہوگا ہمیں. بعض احمدی ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ احمدیت کیا چیز ہے, کیوں احمدی ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا پیش گوئیاں فرمائی تھیں, کیا کیا پوری ہو گئیں, اور اس طرح کے مختلف سوال ہیں. اور جب تک ہمارے سارے طبقے بشمول عورتیں, کیونکہ عورتوں کو ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنے کے نہیں یہ مکمل کامیابیاں نہیں ہو سکتی. گاؤں کے رہنے والی عورتوں میں عموماً علم نہیں ہوتا اس بارے میں کہ ہم احمدی کیا ہیں, کیوں ہیں, اور اس وجہ سے وہ پھر اپنی اگلی نسلوں کو بھی نہیں سنبھال سکتی, نہ تبلیغ کر سکتی ہیں. گاؤں میں رہنے والوں کی تو میں نے فجی کی مثال دی ہے, وہاں میرا جائزہ یہ تھا. یہاں نسبتاً پڑھی لکھی عورتیں آئی ہیں
لیکن یہاں آ کر حالات بہتر ہونے کی وجہ سے ان عورتوں کی دلچسپیاں نہ بدل جائیں۔ ایمان میں مضبوطی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، اور پھر یہ ہے کہ اپنے دینی علم میں اضافہ کرنے کی کوشش ہو۔ بس عورتوں کو بھی دینی علم سیکھنے کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ طبقے میں دینی علم سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر ایک مہم کی صورت میں ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھا احمدیت کا پیغام پہنچانے کی کوشش میں لگ جائے۔ اس سے جہاں آپ کی اپنی حالت بہتر ہوگی، اپنی تربیت کی توجہ پیدا ہوگی، وہاں تبلیغ کے لیے بھی نئے نئے راستے کھلتے جائیں گے۔ وہاں بعض خاندانوں کے یہ مسائل بھی حل ہوں گے جو احمدی بچوں کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں رشتے کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ پھر علم ہونے کی وجہ سے، اس علم کو پھیلانے کی وجہ سے خلاف تعلیم رشتوں کی طرف زیادہ رجحان نہیں رہے گا، کیونکہ قربانی کے معیار بھی بڑھ رہے ہوں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ۔ نیوزی لینڈ میں یہ جماعت زیادہ پرانی نہیں ہے، تقریباً تمام لوگ ہی ابتدائی احمدیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو خاص طور پر اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے، اپنے اصلاح پیدا کرنے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اور پھر تبلیغ کے میدان میں بھی آنا چاہیے، اپنے دینی علم کو بھی بڑھانا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ کوشش کریں تو یہ پیغام بڑی جلدی آپ بعض جگہوں پر پہنچا سکتے ہیں اگر پلاننگ کی جائے تو، جس طرح آپ کے بڑوں نے کیا، جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ ضمناً یہاں رشتوں کی بات پہلے میں کر رہا تھا، یہ بھی بتا دوں کہ مجھے پتہ ہے رشتوں کے بڑے مسائل ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے رشتوں کے لیے۔ تو اس کے لیے بھی ایک تو رشتوں کا جو رشتہ ناطہ کا جماعت کا نظام ہے اس کو فعال ہونا چاہیے۔ یہ 4-5 ملک جو ہیں آپ کے یہاں، اور ویسے بھی اگر پتہ لگے تو باہر بھی کوشش ہو سکتی ہے، اس لیے باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جانا چاہیے ہر جگہ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے عموماً چاہے چھوٹی جگہوں پر بھی ہوں، فجی وغیرہ میں ماشاءاللہ لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں اور جگہوں پر بھی۔ تو بہرحال جب نے یہ بات کی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اللہ کا قرب پانے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، اور اس ضمن میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں اور ایک جگہ نہیں ٹھہر جاتے، اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں بڑا شوق و ذوق اور شدت رقت ہوتی ہے، مگر آگے چل کر بالکل ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک وقت میں تو بڑے توجہ ہو رہی ہوتی ہے دین کی طرف، لیکن پھر جا کے ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ ترقی کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور آخر ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، کہ میری بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما۔ تو اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑتے ہیں، اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ تو جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، جائزہ لیں تو یہ 100% حقیقت نظر آئے گی کہ بعض خاندان ان ملکوں میں بھی ابتلا میں اس لیے پڑ گئے کہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ غیروں میں شادیاں کرنے سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور دین سے دور چلی جاتی ہیں۔ اب کئی ایسے دور ہٹے ہوئے ہیں جن کو اب ہٹنے کا احساس ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو خاندان آئے ہیں
ان کے حالات اپنے آپ کے پہلے ملک کی نسبت بہرحال بہتر ہیں. تو یہ بہتری آپ کو دین سے دور لے جانے والی اور اپنی قدروں اور اپنی تعلیم اور اپنی روایات کو بھلانے والی نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ یہ ہے کہ غلطی خود کرتے ہیں، پھر نظام جماعت کی طرف سے بعض دفعہ کوئی سختی ہو تو پھر نظام کو الزام دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی یا جماعت سے نکال دیا گیا یا ہماری بدنامی کی گئی. تو اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا اور دین کا علم ہوگا تو یہ صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوگی. بس خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کا بھی جماعت سے اور خلافت سے تعلق جوڑے رکھیں، اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیں. ایک روایت میں آتا ہے، شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ سے کہا، اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو کون سی دعا بکثرت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اکثر یہ دعا کرتے کہ اے دلوں کے الٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثبات بخش، ثابت قدم رکھ. تو آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس کے لیے چاہے اس کو قائم کر دے اور جس کے متعلق چاہے اسے ٹیڑھا کر دے. بس ہر احمدی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دے دی ہے اس کو ہمیشہ دلوں میں بٹھائے رکھیں. لیکن یہ بغیر اللہ کے فضلوں کے نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے ایک بہت بڑا ذریعہ اس کا ذکر کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. بس اپنے اندر بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی عادت ڈال دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہر قسم کے شرک سے پاک تھا، جس پر اللہ تعالیٰ کی پاک وحی نازل ہوئی، اگر آپ کی اس کثرت سے دعا کرتے تھے تو ہمیں اس طرف کس قدر توجہ دینی چاہیے. بس ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، توبہ استغفار کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے آگے جھکے رہیں، تاکہ حقیقت میں اسلام کی صحیح تعلیم پیش کرنے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ کا اقتباس پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اب جو تم لوگوں نے بیعت کی تو اب خدا تعالیٰ سے نیا حساب شروع ہوگا، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو اسی طرح ہو گیا کہ جس طرح کوئی گناہ نہیں کیا، تو اب نیا حساب شروع ہوگا. پہلے گناہ صدق و اخلاص کے ساتھ بیعت کرنے پر بخشے جاتے ہیں. اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ اپنے لیے بہشت بنا لے یا جہنم. انسان پر 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک تو اللہ کے، دوسرے عباد کے. پہلے میں تو اسی وقت نقصان ہوتا ہے جب دیدہ دانستہ کسی امر اللہ کی مخالفت قولی یا عملی کی جائے، کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف چلے آدمی کسی بھی صورت میں. مگر دوسرے حقوق کی نسبت بہت کچھ بچ کے رہنے کا مقام ہے. کئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں انسان بعض اوقات سمجھتا بھی نہیں. ہماری جماعت کو تو ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ دشمن بھی پکار اٹھیں کہ گو یہ ہمارے مخالف ہیں مگر ہیں ہم سے اچھے. اپنی عملی حالت کو ایسا درست رکھو کہ دشمن بھی تمہاری نیکی، خدا ترسی اور اتقاء کے قائل ہو جائیں. تمہارے عمل ایسے ہو جائیں کہ دشمن بھی یہ کہے کہ یہ نیک آدمی ہے اور تقوی پہ چلنے والا ہے. یہ بھی یاد رکھو، فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی نظر جذرے قلب تک پہنچتی ہے، پس وہ زبانی باتوں سے خوش نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دل کو اچھی طرح جانتا ہے. زبان سے کلمہ پڑھنا یا استغفار کرنا انسان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے جب وہ دل و جان سے کلمہ یا استغفار نہ پڑھے. بعض لوگ زبان سے استغفر اللہ کرتے جاتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ اس سے کیا مراد ہے.
مطلب تو یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی خلوص دل سے چاہی جائے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز رہنے کا عہد باندھا جائے، اور ساتھ ہی اس کے فضل و امداد کی درخواست کی جائے۔ اگر اس حقیقت کے ساتھ استغفار نہیں ہے تو وہ استغفار کسی کام کا نہیں۔ انسان کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ عذاب آنے سے پہلے اس کے حضور میں جھک جائے اور اس کا امن مانگتا رہے۔ عذاب آنے پر گڑ گڑانا اور وقینا وقینا پکارنا تو سب قوموں میں یکساں ہے۔ اب یہ علاقے بھی ایسے ہیں جہاں مختلف وقتوں میں زلزلوں کا خطرہ رہتا ہے، سونامی کا خطرہ رہتا ہے۔ کل بھی ایک خطرہ پیدا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ٹال دیا۔ تو اس شکر گزاری کے طور پر بھی مزید اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کے ذکر سے زبانیں تر رکھنی چاہیے۔ وہ اگر تباہی آتی تو بہت بڑی تباہی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا۔ تو ہمیشہ اللہ کے حضور جھکے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ ایسے وقت میں جب کہ خدا کا عذاب چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے ہو، ایک عیسائی، ایک آریہ، ایک چوڑا بھی اس وقت پکار اٹھتا ہے کہ الہی ہمیں بچائیے۔ اگر مومن بھی ایسا ہی کرے تو پھر اس میں اور غیروں میں فرق کیا ہوا؟ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ عذاب آنے سے قبل خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان لا کر خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے۔ فرمایا کہ اس نقطے کو خوب یاد رکھو کہ مومن وہی ہے جو عذاب آنے سے پہلے کلام الہی پر یقین کر کے عذاب کو وارد سمجھے اور اپنے بچاؤ کے لیے دعا کرے۔ دیکھو، ایک آدمی جو توبہ کرتا ہے، دعا میں لگا رہتا ہے، تو وہ صرف اپنے پر نہیں بلکہ اپنے بال بچوں پر، اپنے قریبیوں پر بھی رحم کرتا ہے کہ وہ سب ایک کے لیے بچائے جا سکتے ہیں۔ اگر نیک آدمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے عذاب کو ٹال دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ساروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی جو غفلت کرتا ہے تو نہ صرف اپنے لیے برا کرتا ہے بلکہ اپنے تمام کنبے کا بدخواہ ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان جو دعا نہیں کرتا اس میں اور چارپائے میں کچھ فرق نہیں، یعنی جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، یعنی چارپائیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، جانوروں کی زندگی بسر کرتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ بس تمہاری بیعت کا اقرار اگر زبان تک محدود رہا تو یہ بیعت کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ چاہیے کہ تمہارے اعمال تمہارے احمدی ہونے پر گواہی دیں۔ میں ہرگز یہ بات نہیں مان سکتا کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اس شخص پر وارد ہو جس کا معاملہ خدا تعالیٰ سے صاف ہو۔ خدا تعالیٰ اسے ذلیل نہیں کرتا جو اس کی راہ میں ذلت اور عاجزی اختیار کرے۔ یہ سچی اور صحیح بات ہے۔ بس راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگو، کوٹھڑی کے دروازے بند کر کے تنہائی میں دعا کرو کہ تم پر اللہ رحم کرے، تم پر رحم کیا جائے۔ اپنا معاملہ صاف رکھو کہ خدا کا فضل تمہارے شامل حال ہو۔ جو کام کرو نفسانی غرض سے الگ ہو کر کرو تا خدا تعالیٰ کے حضور اجر پاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہوئے اسلامی تعلیم کا صحیح نمونہ بن جائیں اور اللہ کا قرب پانے والے ہوں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس پاک چشمہ سے سیراب کرنے والے ہوں، اور یہ جلسے کے دن حقیقت میں سب میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور آپ میں ان پاک تبدیلیوں کی وجہ سے اس ملک میں مقامی لوگوں میں بھی اسلام کا خوبصورت پیغام جلد سے جلد پھیل جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان 2 دنوں کو خاص طور پر دعاؤں اور ذکر الہی میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر